بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے مشکلیں ختم اور کامیابی شروع۔ ناظرین، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی کے سفر پر چلوں اور میری مشکلات جو ہیں ختم ہوں۔ تو یہ جو راستہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ راستہ توکل کی راہ سے نکلتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ کہ اپنے خالق مالک رب کریم عز و جل پر مکمل بھروسہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پہ کتنا بھروسہ تھا، یہ ہم اس واقعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوہ میں شامل تھے، تو ایک ایسا موقع آیا کہ کافر نے وہ تلوار جو تھی آپ کی گردن پر رکھ دی اور کہنے لگا، اے محمد مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میرا اللہ۔ تو یہ بات سن کے ہی اللہ کا نام سن کر اس پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور اس کی گردن پہ رکھ دیا اور اس کافر کو کہا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو کافر فوری طور پہ بولا کہ آپ ہی میری جان بخشی کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا موقع کہ جہاں پر تلوار گردن پر رکھی ہوئی ہے اور ایک ہی سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ کے 10ویں حصہ بلکہ 1000ویں حصے میں وہ تلوار نے گردن کو کاٹ دینا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر کتنا بڑا بھروسہ تھا کہ فوری طور پہ فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ ناظرین، اب ہم ایک دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے محو سفر ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کا سفر ہے، اور آپ جو ہے نا جا رہے ہیں تو کفار پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں آپ کو۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کفار جو تھے بہت کم فاصلے پر تھے، کفار نے بھی نہیں دیکھا تھا لیکن وہ تھے قریب۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے با تقاضۂ بشریت تو تھوڑے سے گھبرا گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کس قدر زیادہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ اللہ ہے تو وہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر اللہ پہ ہمارا اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنا بھروسہ رکھیں کہ اگر تمام مخلوق بھی چاہے اور تمام مل کر چاہیں اور ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر کوئی مخلوق، بے شک تمام مخلوقیں مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کا جذبہ صحابہ کرام کا ملتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مارکے میں مصروف تھے کہ مد مقابل جو تھا وہ بھی طاقتور تھے، ادھر یہ بھی طاقتور تھے، اور بڑی گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو تھا قلعہ تھا اس کا محاصرہ کیا۔ تو اندر جو تھے، جو صاحبان دانشور تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان میں سے جو ایک اہم دانشور تھا اس نے کہا کہ یہ مسلمان لوگ جو ہوتے ہیں بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے کہ اگر ہم ان کے جذبہ ایمانی کا ابھاریں تو ہم جو ہے نا ان پہ فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے، جو دیگر دانشوران تھے، میں نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک انتہائی مہلک قسم کا زہر ہے، اگر وہ کسی کو چٹکی پر کھلا دیا جائے تو وہ فوری طور پہ مر جائے۔ تو میں جو ہوں ان کے صبح سلاد کو یہ آفر کرتا ہوں کہ اگر تم سچے پکے مسلمان ہو تو ایسا کرو کہ یہ زہر کو جو ہے کھاؤ، اور اگر تم زندہ رہے تو ایسی صورت میں ہم یہ قلعہ جو ہے تمہیں بغیر لڑے گے جو ہے دے دیں گے۔ تو ساتھ میں اس نے اپنا جو خبث باطن تھا اس کا اظہار کیا کہ وہ
جو ہے کھاتے ہی جب وہ اسے مر جائیں گے تو پھر ہماری جو تھی جو شکست ہے وہ فتح میں تبدیل ہو جائے گی اور ہم فتح یاب ہوں گے۔ دیگر دانشوران نے اس کی اس تجویز کو جو تھا قبول کیا اور وہ زہر لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے خالد، ہم نے سنا ہے تمہاری بہادری کے بڑے قصے سنے اور ہمارا یہ جو ہے خیال ہے کہ تم لوگوں کا اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ یہ جو ہے زہر کھا لو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا تو سمجھو کہ وہ ہم جو ہے تمہیں اس سے لڑے بغیر یہ قلعہ تمہیں دے دیں گے، اور اگر تم یہ زہر کھا کر اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر جو ہے تمہاری شکست ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس بات کو قبول کیا اور بسم اللہ پڑھ کر اس زہر کو پھانک لیا، اور وہ زہر جو تھا اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق وہ جو زہر نے بالکل اثر نہیں کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح و سلامت اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو اب یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اللہ پر جو توکل تھا اس کو آپ نے اسلام کی خاطر، اسلام کی فتح یابی کے لیے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مایوس نہیں کیا اور جو تھا آپ کو بالکل صحیح و سلامت وہاں سے نکال لیا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے واقعات ہمیں مزید ملتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو طارق بن زیاد جو ہے وہ جو ہے بہت بڑا فاتح ہے، اور جب وہ اپنی کشتیاں وغیرہ لے کر ایک دریا کو پار کیا تو وہاں دیکھا تو پورا دشمن جو تھا سامنے تھا، اور طارق بن زیاد نے اپنے جو کشتیوں کو جو تھا جلانے کا حکم دے دیا اور اپنے ساتھیوں کا کہ پیچھے دریا ہے اور آگے دشمن ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ لڑو، انشاءاللہ فتح یابی ہوگی۔ اور پھر اتنے حوصلے کے ساتھ مسلمان لڑے، اتنے حوصلے کے ساتھ لڑے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یاد رکھیے کامیابی کا راستہ اللہ پر توکل کا راستہ ہے، اللہ پر بھروسے کا راستہ ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ جو خوب محنت کرتا ہے، تمام اسباب کا کو اختیار کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ جب اپنے مسبب پر بھی پورا کا پورا بھروسہ رکھتا ہے کہ اصل میں جتنی مرضی کوششیں کر لوں، اپنے جتنے کمالات میں جتنے مرضی دکھا لوں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لہذا مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں اپنے اسباب کو اختیار کروں، لہذا میں اسباب کو اختیار کر رہا ہوں، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری قسمت میں جو کامیابی دے گا تو مجھے کامیابی تبھی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ پر پورے توکل کے ساتھ جو ہے اپنے امور کو اختیار کریں، اپنے جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، جو عقل کے گھوڑے ہم نے دوڑانے ہیں ان کو دوڑائیں، لیکن اپنے مالک پر اپنی نظر رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہی کامیابی کی راہ ہے اور اسی پر ہمارے بڑے چڑھے ہیں چلے ہیں، اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اسی پہ صحابہ کا عمل رہا ہے، اور اسی پہ جو آنے والے کامیاب لوگوں کا عمل رہا ہے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بس یہی ہماری تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں یہ اس کامیابی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں کہ آپ کو یہ، اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کریں کہ آپ کو ایسی ایمان افروز گفتگو جو ہے اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فیض یاب ہوتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو ویڈیو جو ہے بنا سکیں اور آپ اسے بہتر انداز سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔